بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلا پرہیز کیا کرنا ہے؟ ہم نے شیطان کی رد کر کے رحمان کی سننا شروع کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر سے ریاکاری کو نکالنا ہے، جو ہم دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر سے اس جھوٹ کو نکالنا ہے جو ہم اپنے ساتھ روزانہ بولتے ہیں، ہر لمحے بولتے ہیں، جھوٹی تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ سب سے پہلے اس چیز سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہدایت کا سفر شروع کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دل پاک کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پرہیز کی ضرورت ہے۔ کس چیز سے؟ ہم نے اس دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی چیز کو داخل نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اس دل میں دنیا کا لالچ، دنیا کی طمع نہیں رکھنی۔ ہم نے اس دل میں کسی اور چیز کا لالچ، کسی اور چیز کی طمع نہیں رکھنی۔ اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں داخل ہونے دینی۔ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں سننی۔ ہم نے اللہ کے لیے اس دل کو مکمل طور پر ہر چیز سے صاف کر دینا ہے، ہر غیر سے صاف کر دینا ہے۔ جب غیر مٹ جائے گا تب اللہ آئے گا، تب رب آئے گا، تب اس کا نور آئے گا، تب ہدایت کا سفر شروع ہوگا۔ غیر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ، جو چیز اللہ کی ذات سے منسوب ہے اس کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ ہر چیز غیر ہے۔ دو ہی طاقتیں ہیں اس کائنات میں، ایک اللہ کی طاقت ہے، ایک اس شیطان کی طاقت ہے جس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے قیامت کے دن تک۔ جو شیطان کی طاقت ہے وہ بھی اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے۔ شیطان نے مہلت لی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی جاب ہے کیا کرنا؟ انسان کو اللہ کے خلاف کرنا، اللہ سے بغاوت پہ راضی کرنا، انسان کو گمراہ کرنا، انسان کو اس کے راستے سے ہٹانا۔ انسان کا جو مقام ہے اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب بننے کا، اس راستے پر چلنے سے روکنا شیطان کی ذمہ داری، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم نے اس دل سے اس شیطانی طاقت کو، اس شیطانی خیال کو نکال دینا ہے۔ ہم نے اس دل کو صاف کرنا ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم ان سب سے پرہیز کریں گے تب ہم اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے کے قابل ہونا شروع ہوں گے نہیں، ہم تب اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے کے قابل ہونا شروع ہوں گے جب ہم یہ پرہیز شروع کریں گے۔ کس سے؟ شیطانی خیال سے، شیطانی طاقت سے۔ پہلے پہچان کرنا ضروری ہے، اس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جب پہچان ہو گئی کہ یہ آواز شیطان کی ہے، یہ آواز رحمان کی ہے، اس کے بعد اس شیطان کی آواز سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اس دل کو صاف کرنا ہے، اس دل کو پاک کرنا ہے ان تمام خیالات سے۔ اس دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اس دل میں اللہ کے سوا کسی کے لیے محبت نہ ہو، اس دل میں کسی کے لیے غصہ نہ ہو۔ اگر غصہ ہو، کسی کے لیے سختی ہو، تو اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ کسی کے لیے محبت ہو، اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرو، تو ماں باپ سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، محبت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنے مال، اپنی دنیا، اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے زیادہ عزیز میرے حبیب کو رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو۔ اللہ کا حکم ہے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں۔ ہاں، ہم کہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں،
لیکن اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب سے محبت کر ہر چیز سے زیادہ، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کر رہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہر چیز قربان، ہماری جان بھی قربان، لیکن جب وقت آ جائے، ہمیں کہہ دیا جائے کہ اب یہ وقت ہے کہ تمہیں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی دنیا کو، اپنے ماں باپ کو اگر وہ تمہیں اس راستے سے روک رہے ہیں تو انہیں چھوڑ کے رسول کے حکم کو بجا لانا ہے، تب ہم اس وقت ڈول جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ تب ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے؟ تب ہمارا جھوٹ، ہمارا فریب، ہمارا مکر، ہماری دو نمبری کھل کے واضح ہو جاتی ہے ہمارے اپنے سامنے۔ ہم اتنے نا سمجھ، اتنے کم عقل ہو جاتے ہیں، ہماری عقل پہ اتنا پردہ پڑ جاتا ہے جب ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ مجھ پر موقع آیا تھا اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم بجا لانے کا، لیکن جو میرا دوست، میرا بھائی، میری ماں، میرا باپ اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہا تھا، تب میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ دیا۔ ہمیں جب یہ بات نظر آ جاتی ہے، ہم پھر بھی دل کو تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ جب دل میں ہمارے اندر یہ شیطان ہے، یہ دو نمبری ہے، یہ مکاری ہے، یہ فریب ہے، تب ہم اس دل کو کس طرح سے پاک کریں گے؟ دل کو کس طرح پاک کریں گے؟ ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھنے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن محبت نظر نہیں آ رہی۔ کسی کے کپڑوں پہ عطر لگا ہو تو خوشبو آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ عطر لگا ہے۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو عطر میں نہائے ہوئے ہیں، مگر خوشبو نہیں آ رہی، الٹا بدبو آ رہی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے، یہ دو نمبری نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ ہم نے دل کو صاف نہیں کیا۔ آج بھی ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم 30 روزے رکھتے ہیں، ہم تمام فرائض پورے کرتے ہیں، ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، ہم نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، تمام نیکیاں بظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب بات آ جاتی ہے وراثت کی تقسیم کی، جائیداد کی تقسیم کی، پھر ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے، بھائی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری بہن مجھے کہہ دے کہ یہ میں نے اپنے بھائی کو دیا، تو ہمارے دل میں یہ لالچ ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ ایکسٹریم لیول پہ یہ چیز ہے، وہاں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ہمیں ملنا ہے یا اپنا حصہ لینا ہے، ایک راستہ چوز کرو۔ اس وقت ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری بندگی جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ کدھر گئی؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ عقل تو بعد کی چیز ہے، یاد رکھیں، عقل علیحدہ چیز ہے، دل علیحدہ چیز ہے۔ ہم نے اپنی عقل کو سمجھایا ہوا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہماری روح ہمیں بار بار کہہ رہی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سائیڈ پہ کر کے اپنے اس عقل کو، اپنے اس دماغ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ شیطان تمہارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان وسوسوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ضروری کام تھا، اگر یہ نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میں مر جاتا۔ اصل میں وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے ساری زندگی یہ دعویٰ کیا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مگر جب اصل امتحان آیا تب اس نے اپنا آپ کھل کے ظاہر کر دیا کہ میں تو دنیا کا لالچی ہوں، مجھے جائیداد میں حصہ چاہیے تھا، مجھے پیسے چاہیے تھے، مجھے مال و دولت چاہیے تھی، تو میں نے لے لی۔ وہ سب اس کے اوپر واضح ہو گیا، اور وہ شخص ہلاک ہے جب یہ چیزیں واضح ہو گئی، اس نے پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی کہ میں زاہد ہوں، میں عابد ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔
حالانکہ ہر چیز کھل کے روز روشن کی طرح یہاں ہے، سامنے ہے، نظر آ رہی ہے، پھر وہ دعویٰ کرتا ہے میرے دل میں اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ یہ بھی ناظرین سامعین جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہم کس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، کس کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، کس کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، کس کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں؟ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے مانتے ہیں لیکن ہم دل سے ماننے کو راضی نہیں ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہم دل سے ماننے کو نہیں راضی کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اگر دل سے ماننے کو راضی ہوں تو ہم یہ ساری دو نمبریاں، مکاریاں، فریب سب کچھ چھوڑ دیں، اس دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو، اس دل میں واقعی اللہ کا عشق ہو۔ ہم اوپر اوپر سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون میرے ذکر کے اندر ہے۔ ہم اوپر اوپر سے ذکر کر رہے ہیں، تسبیح چل رہی ہے، تسبیح پھر رہی ہے، پورے وظائف ہو رہے ہیں، گنتی پوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط فرمایا؟ اللہ نے صحیح فرمایا ہے، آپ صحیح کام نہیں کر رہے، میں صحیح کام نہیں کر رہا۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم ذکر نہیں کر رہے، ہم دو نمبری کر رہے ہیں، ہم مکاری کر رہے ہیں، ہم فریب کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے۔ وہ سب جانتے، فریب اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے کچھ پتا نہ ہو، اسے بعد میں احساس ہو کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ ہم کون سا ذکر کر رہے ہیں، کون سی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں دل کا سکون نصیب نہیں ہو رہا، جو اس بات کی نشانی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کا سکون ملنا ہی ملنا ہے جب تم اللہ کا ذکر کرو گے۔ ہمیں کیوں سکون نہیں مل رہا؟ یہ بات سوچنے کے لائق ہے اور اس پر سوچنا فرض ہے۔ آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔